يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا اس سے جو انہوں نے کہا. وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت باعزت تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کچھ مال تقسیم کر رہے تھے. اس مجلس سے جب لوگ باہر نکلے تو ایک شخص نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم میں خدا اور آخرت کا کچھ بھی لحاظ نہ رکھا، یعنی اس طرح غیبت کی نا اور آپ پر الزام تراشی کی باہر نکل کے. یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود نے سن لی اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج آپ پر یہ باتیں بنائی گئی ہیں. آپ نے جواب میں فرمایا رحمت اللہ علی موسیٰ فإنہ اوذی بأکثر من ھذا فصبر، اللہ کی رحمت ہو موسیٰ علیہ السلام پر، انہیں اس سے زیادہ اذیتیں دی گئیں اور انہوں نے صبر کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو، یعنی کہ اذیت کے کام چھوڑ کر اپنے اندر تقوی پیدا کرو. اتقوا اللہ، صحیح روش اختیار کرو، یہی اللہ اور رسول پر ایمان کا تقاضا ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والے مت بنو، بلکہ اس سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ قولوا قولا سدیدا، درست بات کیا کرو. اچھا، یہاں پر اس کا کیا کانٹیکسٹ بنتا ہے؟ اب آپ پیچھے کو تھوڑا سا چلیں، منافقین کا کردار دیکھیں. کیا کرتے تھے وہ مدینہ میں؟ غلط خبریں اڑاتے تھے، ہر وقت انہیں شکوے شکایات ہوتے تھے. پھر وہ سنسنی خیز خبریں اڑایا کرتے تھے مدینہ کے اندر، خوف زدہ کرتے تھے مسلمانوں کو کہ تم تو بس کل ہی ختم ہو جاؤ گے اور یہ کام آگے بڑھنے کا نہیں، اور دنیا میں بھی یہ سب چراغ بجھ جائیں گے، اور اس قسم کی مایوسی کی باتیں کرتے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کے بتایا گیا کہ دیکھو بنی اسرائیل جیسی حرکتیں نہ کرو. اور پھر اہل ایمان کو کیا کہا گیا؟ کیا کرو؟ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور درست صحیح اسٹریٹ فارورڈ بات کیا کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی وہ اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. قولا سدیدہ کیا ہوتا ہے؟ سدید کہتے ہیں سیدھی، درست. تسدید السہم سے ہے یہ لفظ، تیروں کو سیدھا کرنا، اسٹریٹ کرنا. جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ ٹھیک نشانے پہ لگے، اسی طرح تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات اور تمہارا کردار اتنا اچھا ہو کہ اس میں بال برابر بھی کجی یا انحراف نہ ہو، بات سیدھی نشانے پہ جا کے لگے، نہ اس میں مبالغہ آرائی ہو، نہ ایسا اتار چڑھاؤ ہو کہ جس میں لاگ لپیٹ ہو. نمبر 1 سیدھی اور صاف بات ہو. نمبر 2 اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو. پھر یہ کہ اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ ہو. پھر یہ کہ اس میں کسی کی جانبداری نہ ہو. پھر یہ کہ جتنی بات ہو اتنی ہی کرو، اس پہ حاشیہ نہ چڑھاؤ، مبالغہ آرائی نہ کرو. پھر یہ کہ اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کرو. اور اسی کا دوسرا نام راست بازی ہے. راست بازی یعنی سچائی، کہ جو بات جتنی ہے جیسی ہے بلا کم و کاست ویسی ہی دوسرے تک پہنچانا. اگر انسان ایسا نہ کرے تو اس کی اپنی ذات کو، اس کے عزیز و اقربا کو، دوسروں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سچ بولنے سے بھی انسان کو نقصان ہو جاتا ہے.
فرمایا کہ اگر سچ بولنے سے وقتی طور پر کچھ نقصان ہو بھی جائے تو بھی سچ بولنا نہ چھوڑو. اگر ایمان لانے کے مدعی ہو تو تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کیا ہے تو اس کا اظہار تمہارے قول و قرار سے ہونا چاہیے، اور گفتگو کا انداز درست ہونا چاہیے، کلام حقیقت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے انالیسس درست ہونے چاہیے، ٹھوس دلائل پر مبنی ہونا چاہیے. محض سنی سنائی باتیں یا کسی سے مروب ہو کر یا بڑوں کی کہی ہوئی باتیں اندھا دھند قبول کر لینا اور ان کو آگے پہنچا دینا، یہ سب درست نہیں ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہوئے کلام میں مبالغہ کرنے والے، اور 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے، ہلاک ہوئے کلام میں مبالغہ کرنے والے، یعنی بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے والے، کچھ سے کچھ بنا دینے والے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو مبالغے کے ساتھ تعریفیں کرتے ہوں، یعنی جھوٹی تعریفیں، تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کی بھی تعریف کی نہیں جا سکتی، یہاں جھوٹی تعریف سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو اچھے کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مومن کو بالفعل خوشخبری ہے، تلک عاجل بشر المؤمن، جلد ملنے والی خوشخبری ہے، یعنی دنیا میں ہی آخرت سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں کوئی بری بات سننا پسند نہ کرتے تھے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی شخص مجھے کسی کے متعلق کوئی بری بات نہ سنائے، اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس سے آؤں تو میرا سینہ صاف ہو اور میں کسی سے بھی ناراض نہ ہوں. اچھا، یہاں پر لفظ ملعونین کہا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے لوگوں پہ ہم لعنت کرنا شروع کر دیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر لعنت ہے، ہمیں لعن تان کی اجازت نہیں. کیونکہ حضرت ابو الدرداء کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ زیادہ لعنت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نہ تو شہادت دینے والے ہوں گے نہ شفاعت کرنے والے ہوں گے. حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی سے کسی کو روکے، یعنی غیبت وغیرہ سن کر اس سے منع کرے اس کو، تو اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے دوزخ کی آگ سے بچائے قیامت کے دن. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم پر مومنوں کی مدد واجب ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی اس موقع پر مدد نہ کرے جہاں کہ اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے یا اس کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد اس موقع پر نہ کرے گا جہاں وہ اللہ کی مدد کو پسند کرتا ہو. اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ایسے موقع پر مدد کرے جہاں کہ اس کی بے حرمتی کی جاتی ہو یا آبرو ریزی کی جاتی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد اس موقع پر کرے گا جہاں وہ اس کی مدد پسند کرتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے سامنے کسی کی آبرو ریزی یعنی اس کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہو اور ہم اس کا سد باب نہ کریں، خاموش بیٹھے رہیں، جو بات ہمیں حق معلوم ہو اس کو بیان نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مدد نہیں فرماتے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. یعنی کتنی زبردست بات ہے یہ، نہیں سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر کوئی شخص کسی کی بے عزتی کر رہا ہے اس کی پیٹھ پیچھے اور آپ سن رہے ہیں اور ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ آپ جہاں اللہ کی مدد چاہیں گے کہ میری مدد اس موقع پہ کی جائے، وہ نہ کی جائے گی، کیونکہ آپ نے دوسرے مسلمان کی غائبانہ مدد نہیں کی. پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت معاذ بن انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو منافق سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو فرشتہ بھیجے گا جو اسے قیامت کے دن دوزخ سے بچائے گا. اور جو شخص کسی مسلمان پر ایسی بات لگائے جو اس پر عیب لگاتی ہو، اور عیب لگانا ہی اس کا مقصد تھا، یعنی اصل مقصد ہی یہ تھا کہ دوسرے کو عیب دار کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کے پل پر قید کر دے گا یہاں تک کہ اس کی سزا پوری ہو جائے یا پھر وہ اسے راضی کر لے.
یہ حدیث تو ڈائریکٹ جاتی ہے آیت کے ساتھ، سمجھ نہیں آئی کیونکہ آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. میں دوبارہ پڑھتی ہوں حدیث. جو شخص کسی مسلمان کو منافق سے بچائے گا، منافق جن کی بات ابھی اس آیت میں ہوئی ہے کہ جو مسلمانوں کے مشن، مسلمانوں کے طریقوں اور ان چیزوں پر عیب جوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو فرشتہ بھیجے گا جو اسے قیامت کے دن دوزخ سے بچائے گا. اور جو شخص کسی مسلمان پہ ایسی بات لگائے جو اس پر عیب لگاتی ہو، اور عیب لگانا ہی اس کا مقصد تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کے پل پہ قید کر دے گا، پل صراط پہ، یہاں تک کہ اس کی سزا پوری ہو جائے. یعنی جس قسم کا اس نے عیب لگایا تھا، جتنی سنگین اس کی غلطی تھی، اس کی سزا وہ وہاں بھگتے، پھر وہاں سے اس کی رہائی ہوگی، یا پھر وہ اسے راضی کر لے، یعنی جس کے اوپر اس نے عیب لگایا تھا، اور وہ تو کچھ عمل دے کے اپنے راضی کرے گا. آپ دیکھیں کہ پل صراط اتنی ہیبت ناک جگہ ہوگی، اتنی خوفناک جگہ. آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کسی بہت اونچے باریک سے پل کے اوپر کھڑے ہیں اور گہرائی میں 70 برس کی گہرائی میں نیچے آگ جل رہی ہے، تو وہاں پر صرف قید ہونا ہی ناقابل برداشت سزا ہے. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھے اور وہ اسے چھپائے تو اس کا ثواب اس شخص کے برابر ہوگا جس نے زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو بچایا. یہ کتنی بڑی نیکی ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کا عیب دیکھ ہی لیا ہے تو دیکھنے کے بعد اسے نشر کرنے کی بجائے کیا کریں، وہیں ڈھانک دیں، انسان ہے کوئی بات نہیں، جانے دو. تو صرف عیب چھپانے کی جزا کیا ہوگی؟ اتنا ثواب ملے گا جیسے کوئی زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو بچا لے، یعنی کسی کو موت کے منہ سے نکال لے. کیونکہ کسی کے عیب کو نشر کرنا اس شخص کی اخلاقی موت ہے. پھر یہ کہ کسی مسلمان کو کافر یا اللہ کا دشمن کہنا، یعنی ہے مسلمان لیکن آپ اسے اللہ کا دشمن بتا رہے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا، جو آج کے دور میں ایک وتیرہ بن چکا، ان دونوں میں سے ایک اس کلمہ کفر کا مستحق قرار پاتا ہے. یعنی دونوں میں سے پھر ایک کافر ٹھہرتا ہے. اگر وہ شخص جسے کافر کہا گیا واقعی کافر ہے تو اس کلمے کا وہی مستحق ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں تو یہ کلمہ کہنے والے پہ لوٹ آئے گا. یعنی کسی کو کافر کہنا اتنا آسان معاملہ نہیں. اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا خود شمار ہو جائے گا، خود کافر قرار پا جائے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کافر کہہ کر پکارے یا اللہ کا دشمن کہے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پہ لوٹ آتا ہے، یعنی وہ خود اللہ کا دشمن قرار پاتا ہے. ہم اپنی ہی زبان کے ذریعے کیسے کیسے اپنی دشمنی کرتے ہیں. اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر روز صبح سارے جسم کے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں خدا سے ڈر، کیونکہ تیری وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے، غلطی تو کرے گی، سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی. اور اگر دیکھا جائے تو یہ ساری زبان کی لغزشیں ہیں کہ ہم سب سے زیادہ جس چیز میں سلپ ہوتے ہیں وہ زبان ہے. اور خاص طور پر قول و قولا سدیدہ نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے. بار بار میں اپنی گفتگو کو دیکھتی ہوں کہ اتنی ہی ہے جتنی بات ہے یا نہیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہم کریں، تعریف کر رہے ہیں یا کسی پہ تنقید کر رہے ہیں یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں، کیا اتنی کر رہے ہیں یا زیادتی تو نہیں کر رہے یا کم تو نہیں کر دی؟ کیونکہ منافقوں کی صورت میں بہت بات ہوئی ہے نا. تو منافقت کا علاج کیا ہے؟ زبان کی اصلاح. اور زبان کی اصلاح ہوگی دل میں ایمان کی مضبوطی سے، کیونکہ زبان دل کی نمائندہ ہوتی. دلوں میں بیماری ہے تو زبان درست ہو نہیں سکتی. جس کا دل سچا ہے اس کی زبان سچی ہوگی، وہی قولاً سدیدہ کہہ سکے گا. اور جس کے اندر اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر ہوگا. کیونکہ بات کو بڑھانا اور گھٹانا جھوٹ میں شمار ہوتا ہے نا. یہ ایک اور شیطان نے ہمیں بہت اچھا سجھایا ہوا ہے کہ جب ہم کسی کو اس قسم کی کسی کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے یقین دہانی کراتے ہیں کہ تمہارے بھلے کے لیے ہم تم کو خبردار کر رہے ہیں اور دوسروں کے عیب تم پہ کھول رہے ہیں، اور اگر عیب نہیں تو الزام تراشی تمہارے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، تمہیں ہدایت دینے کے لیے. زبان کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں کو آپ میرے لیے خوفناک خیال فرماتے ہیں ان میں سے زیادہ خوفناک چیز کون سی ہے؟
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا یہ سب سے خوفناک چیز ہے تمہارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ شخص جس کو تم نے معراج پر دیکھا تھا اس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، وہ بہت جھوٹا تھا اور اس طرح جھوٹی باتیں اڑاتا تھا کہ دنیا کے تمام گوشوں میں وہ پھیل جاتی تھی۔ قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اور پھر لوگوں کو معتقد بنانے کے لیے باتیں کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی باتیں سیکھے جن سے مردوں یا لوگوں کے دلوں پہ قابو حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو اس کی نفلی عبادت قبول فرمائیں گے اور نہ فرض عبادت۔ یعنی جو ایسی باتیں سیکھے، ایسے طریقے اور ایسے ٹرکس اور ایسے کلام سیکھے کہ جس سے لوگوں کو اپنا مداح بنائے اور لوگوں کے دلوں کو جیتے، اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، تو ایسے شخص کی تو عبادات بھی قبول نہیں۔ ہم سب ان احادیث کی روشنی میں اپنے اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں کہ ہم کس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، ہماری کوششیں کس ڈائریکشن پہ جا رہی ہیں۔ اور اگر تم درست بات کرو گے تو اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا وہ۔ یعنی تقوی اور قول سدید کے نتیجے میں انسان کو صحیح عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ان الصدق طمأنینہ، سچائی اطمینان والی چیز ہوتی ہے۔ پھر سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ان الصدق یہدی الی البر، وقتی طور پر اگر کچھ مشکل ہو بھی تو انسان کی عزت باقی رہتی ہے، اس کی ساکھ بنتی ہے۔ اور جب سچا ہونے کی وجہ سے کسی کی ساکھ سچائی کی بن جائے کہ فلاں شخص سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو اس اچھی ساکھ سے انسان کو پھر کئی ایک فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کی ساکھ درست نہ رہے، ساکھ گر جائے، اس کے جھوٹے ہونے کا لوگوں کو یقین ہو جائے یا اس کے جھوٹ ثابت ہو جائے تو ساکھ گر جاتی ہے، وہ شخص قابل اعتماد نہیں رہتا۔ جب اعتماد ہی نہیں رہتا تو پھر آگے تو کچھ معاملہ درست ہو ہی نہیں سکتا، تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یصلح لکم اعمالکم، سچائی کا فائدہ کیا ہوگا، قول سدید کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ تمہارے اعمال کی درستگی کر دے گا، اصلاح کر دے گا۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا میں شہادتین کا اقرار کرتا ہوں، میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مگر اسلام لانے کی اپنے آپ میں جرت نہیں پاتا۔ یعنی ویسے میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن میرے اندر اتنی سکت نہیں کہ میں صحیح مسلمان بن سکوں، کیونکہ میں فلاں اور فلاں غلط کام کرتا ہوں، میرے اندر یہ برائی بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ آپ نے اسے فرمایا کیا تم مجھ سے جھوٹ چھوڑنے کا اقرار کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں سب برائیاں تم میں، صرف ایک برائی چھوڑ دو، اور وہ ہے جھوٹ بولنا۔ وہ کہنے لگا ہاں یہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارا اسلام منظور ہے۔ چنانچہ وہ شخص جب بھی کوئی غلطی کرنے لگتا، جب بھی کوئی گناہ کرنے لگتا تو اسے خیال آتا کہ فلاں آدمی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھ سے پوچھا یا قیامت کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکوں گا، پھر کیا ہوگا؟ اس خیال سے وہ گناہ چھوڑ دیتا، اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کے سارے گناہ چھٹتے چلے گئے۔ لیکن جس شخص کے اندر سچائی کی عادت نہ آئے، اس کے اندر پھر نیکی جڑ پکڑ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ جھوٹ تو ایمان کو بھی رخصت کر دیتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ سچا ہے اور سچا ہونے کے بعد انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی کوتاہی قصور ہو بھی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا۔ اور اللہ رسول کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ بہت بڑی لعنت اور جہنم کا سخت عذاب۔ تو اب دیکھیے کہ مرجفون کا جو رد ہے وہ کون کریں گے؟ قولوا قولا سدیدا۔ مرجفون کے رد کے لیے کیا اپنانا ہوگا؟ قولا سدیدا اپنانا ہوگا، درست بات، جتنی ہے اتنی ہی بات کرنا، اور باتوں کو اور خصوصاً غلط باتوں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنے سے بچنا۔ یعنی
باتوں کے زلزلے کب برپا ہوتے ہیں؟ جب قولاً سدیدہ نہیں ہوتا، لوگ اس سے پھر جاتے ہیں۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو، اس پر تمہارے اعمال کی اصلاح کا دار و مدار ہے، اس سے تمہارے گناہوں کی معافی ہوگی، اس سے تمہیں عظیم الشان کامیابی ملے گی۔ کیوں؟ یعنی دو طرح کی گفتگوؤں کو آمنے سامنے لا کر دکھایا گیا۔ ایک گفتگو وہ ہے جو معاشرے میں انتشار پیدا کرتی ہے، جو لوگوں کو بد دل کرتی ہے، لوگوں کے حوصلے ختم کرتی ہے، ان کے اندر مایوسی اور قنوطیت پھیلاتی ہے۔ اور دوسری گفتگو وہ ہے کہ جس سے انسان کے نہ صرف یہ کہ اپنے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، بلکہ اس کے اعمال کی بخشش، اس کی غلطیوں کا کفارہ اور مداوع بھی ہوتی۔ یغفر لکم ذنوبکم۔ تو یہ دو مختلف رویے ہیں، دو مختلف کردار ہیں، یعنی اس کے مقابلے کے لیے ہمیں رہنمائی بھی دی گئی ہے کہ مقابلہ کس سے ہوگا؟ ایمان سے، تقوی سے اور گفتگو کی درستگی سے، محض جذباتی باتیں نہیں۔ قولوا قولا سدیدا، ایسی باتیں نہیں کہ جن کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے یا ایون کم کر کے بتایا جائے تو حالات درست ہوں گے۔ یصلح لکم اعمالکم۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمل کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک گفتگو کی اصلاح نہ ہو، اور گفتگو کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک دل کی اصلاح نہ ہو، دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی محبت نہ ہو، ان کی خیر خواہی نہ ہو، تو آپ ان کے حق میں کلمہ خیر کہہ ہی نہیں سکتے۔ آپ لازماً سنیں گے ان کی باتیں، لازماً شریک ہوں گے اس گفتگو میں کہ جو دین کا کام کرنے والوں کے خلاف کی جائے گی۔ آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ جب بھی دین کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں، دین پر عمل کرنے والوں کے بارے میں، دین کا کام کرنے والوں کے بارے میں، دین کی بات پہنچانے والوں کے بارے میں، یعنی ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو آپ کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اس وقت آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو انکریج کرنے کا یا ڈسکریج کرنے کا، یا پھر ان کے ساتھ مل جانے کا؟ ہم اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھ لیں کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے پھر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔